اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایسے کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاتھ باندھنا، کیسے باندھنا ہے اور کہاں باندھنا ہے؟ کہاں باندھنے میں اختلاف ہے۔ تحت السرہ اور فوق السرہ کا، ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر، اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس کی وضاحت بھی کروں گا، حقیقت بھی بتاؤں گا۔ پہلے ہے ہاتھ باندھنا، کیسے باندھنے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھیں نماز میں۔ یہ انگلی یہاں تک، یہاں تک، اس انداز۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کو رکھتے اپنے بائیں جوڑ پہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی بازو کو پکڑ، تینوں روایتیں ٹھیک۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، پہلی روایت بخاری شریف میں تھی، سہل بن سعد والی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ابن خزیمہ میں نقل کی۔ محدثین، ائمہ اکرام سب نے یہی موقف اختیار کیا کہ یہ جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں کوئی انقطاع نہیں، اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، ان میں کوئی کمزوری نہیں، بالکل صحیح روایت۔ وہ بیان کرتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں پہ رکھا اور کہاں رکھا؟ علی صدرہ، سینے۔ سینہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تقویٰ کی تعریف فرما رہے ہیں، تقویٰ تعریف فرماتے فرماتے یشیر الی صدرہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ جو تمہارا تقویٰ ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ دل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی تعریف فرما رہے تھے، آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ اپنے سینے کی طرف۔ وہ سینے سے مراد کیا ہے؟ دل۔
وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ سیدنا حلب وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ھذا علی صدرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دائیں طرف ہو جاتے کبھی بائیں طرف، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا آپ نے اب ہاتھ باندھے نا علی صدری، تو کہاں باندھے؟ صحیح روایت، مسند احمد کی روایت۔ یہ تو ہے ہاتھ باندھنے کا جو صحیح روایات کے اندر نقل کیا گیا کہ آپ علیہ السلام علی صدری اپنے سینے پہ باندھے، اور اپنی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، یہ جوڑ کے اوپر جوڑ، کلائی کے اوپر کلائی۔ کل بتاؤں گا کہ جو زیر ناف باندھنے والی روایت ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ تھی سینے پہ باندھنے والوں کی حقیقت۔ دوسری، ایک موقف اگر درمیانے اختیار کیا جائے کہ تینوں طریقے لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، جس جگہ کے اوپر یہ تینوں طریقے پورے آ جائیں وہاں ہاتھ باندھ لیں۔ اگر ناف کے نیچے پورے آتے ہیں وہاں باندھ لیں، اگر ناف کے اوپر آتے ہیں جہاں تک آتے ہیں دل کے اوپر، دل سے نیچے یا ناف کے اوپر یا یہاں یا یہاں، جس جگہ پہ تینوں طریقے آ جائیں، اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ تینوں طریقے صحیح روایات کے مطابق ہیں، تینوں کے مطابق عمل کر لیں، یہاں ہاتھ پورے آ جائیں یہ تینوں طریقے وہاں باندھ لیں۔ ایک اور روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی صحیح روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ بنت زینب آپ کی نواسی، وہ نماز میں ساتھ لے آئے، وَإِذَا قَامَ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے اسے اٹھا لیں، جب رکوع کرتے اس کو اٹھا لیں۔ اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وَإِذَا قَامَ، جب آپ کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے، جہاں پہ اٹھاتے وقت بچی اٹھائی جا سکے، جس جگہ پہ ہاتھ رکھتے وہاں پہ ہاتھ باندھ لیں، وہ اگر نیچے ایسے کر کے بچی اٹھا ہوتی ہے تو وہاں باندھ لیں، اگر یہاں ہوتی ہے تو وہاں باندھ لیں، اگر یہاں ہوتی ہے وہاں باندھ لیں۔ جس جگہ پہ بچی اٹھا لے بندہ یا کوئی چھوٹا بچہ اٹھا لے قیام میں، وہ گرے نا، وہاں ہاتھ باندھ لیں۔ یہ بھی صحیح روایت، یہ بھی صحیح روایات، یہاں پہ یہ طریقے آ جائیں جس جگہ پہ بھی وہاں ہاتھ باندھ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔